بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 5۔ صبح سے سلطانہ بیگم کمرے سے باہر نہیں آئی تھی۔ عریج اب پریشان ہو رہی تھی۔ کئی بار دروازہ بجنے پر بھی وہ نہ آئی تو عریج نے علی کو کال لگا دی۔ چشمے بددور، کیا بات ہے؟ آج تو بیگم نے خود یاد کیا ہے، علی شوخ لہجے میں بولا۔ علی بعد میں مذاق کر لیجئے گا، کچھ بتانا ہے آپ کو، 5 منٹ سیریس ہو جائیں۔ عریج مصنوعی غصے سے بولی۔ اچھا بولو، سن رہا ہوں۔ علی منہ بسور کر بولا تو عریج اس کا منہ بنانا نظر انداز کرتی اپنی بات کرنے لگی۔ علی امی دروازہ نہیں کھول رہی، کب سے دروازہ بجا رہی ہوں، کوئی جواب بھی نہیں دے رہی، مجھے بہت پریشانی ہو رہی ہے۔ عریج پریشانی سی بولی۔ اس کی بات سن کر علی بھی پریشان ہو گیا۔ میں آتا ہوں، علی گھبراہٹ میں اتنا کہتا کال کٹ کر کے تیزی سے آفس سے نکل گیا۔ سلطانہ بیگم کو درد کی ٹیسیں اپنے سر میں اٹھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں اور جسم پر جگہ جگہ نیل کے نشان تھے۔ وہ پریشان بیٹھی ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ عریج کے نماز کے وقت میں وہ کوئی ٹیوب لگا لیں، مگر باہر سے آتی علی کی آواز نے ان کی سوچوں کے تانوں بانوں سے انہیں باہر نکالا اور مجبوراً دوپٹہ ٹھیک سے لپیٹی دروازہ کھولنے چلی گئی۔ ہاں بولو بیٹا، اتنی جلدی آ گئے گھر؟ سلطانہ بیگم تحمل سے بولی۔ آپ دروازہ کیوں نہیں کھول رہی تھیں؟ صبح سے میں اور عریج کوشش کر رہے ہیں، علی پریشانی سے کہنے لگا۔ ارے بیٹا، آنکھ لگ گئی ہوگی، سلطانہ بیگم علی کو مطمئن کرتی بولی۔ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ علی سلطانہ بیگم کے ماتھے پر انگلیاں رکھتا بولا۔ ہاں بیٹا، میں ٹھیک ہوں، تم ایسے پریشان ہو گئے؟ سلطانہ بیگم علی کو مطمئن کرنے میں لگی تھیں جب پیچھے سے عریج کھانے کی ٹرے لے کر آ گئی۔ امی آپ ناشتہ کر لیں، پھر بھلے آرام کر لیجئے گا، عریج ٹرے آگے کرتی بولی۔ ایک دم سے ان کے دماغ میں پرانی بات گھومی تھی۔ پھپھو بھوک لگ رہی ہے، میں بھی بریڈ اور جیم کھانا ہے۔ تو جا کر خود لے لو، مجھے بتاؤ۔ امی آپ سے بات کر رہی ہے عریج، کہاں کھو گئیں؟ کہیں نہیں۔ چلیں پھر اندر چلیں، کھانا کھا لیں۔ ماضی۔ گھر میں میت رکھی ہوئی تھی، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ وہ تو یہ سوچ رہی تھی کہ اگر محبت نہ بھی ملی تو خیر ہے، خوش تو ہے نا، مگر اللہ کے سوا کون جانتا ہے کہ کس کی زندگی کتنی ہے۔ مگر انسان تو خود غرض ہے، وہ بھول جاتا ہے کہ وہ خدا نہیں ہے، اس کے اوپر ایک رب ہے۔ سلطانہ بیگم اپنی ہی سوچوں کے تانوں بانوں میں مگن آنسو بہا رہی تھیں جب کسی بچی کی رونے کی آواز پر چونکی تو انہیں یاد آیا حارث صاحب کی اولاد جو منحوس تھی، پیدا ہوتے ہی ماں باپ کو مار دیا، اسے بھی تو زندگی کی سرد مہریوں میں دھکیلنا ہے۔ تو اٹھ کھڑی ہوئی اور کمرے میں گئی۔ کتنے ظالم ہوتے ہیں نا لوگ، یہ نہیں سوچتے کہ وہ بچی منحوس کیسے ہو سکتی ہے جسے اللہ نے خود رحمت قرار دے دیا۔ آخر وہ بچی اپنے ماں باپ کو کیوں مارنا چاہے گی جو خود ابھی تک ماں باپ نام سے آشنا بھی نہیں، مطلب بھی ٹھیک سے نہیں جانتی۔ اگر وہ اس بات پر قادر ہوتی تو یقیناً خود مر جاتی، مگر ماں باپ کو بچا لیتی۔ اس کے بھی تو ماں باپ جدا ہوئے تھے، مگر پرواہ کسے تھی؟ سلطانہ بیگم آئی اور اس معصوم 2 ماہ کی بچی کو مار کر اپنی بڑاس نکالنے لگی، مگر باہر سے آتی صابر صاحب کی آواز پر رکی۔ سلطانہ بچی کی رو رہی ہے، چپ کراؤ اسے۔ صابر صاحب جنازہ اٹھانے کا وقت ہو گیا ہے بتانے آئے تھے، مگر عریج کے رونے کی آوازیں سن کر کمرے کی طرف آتے ہوئے بولے، مگر سامنے سے خاموش سن کر کمرے میں داخل ہوئے تو سلطانہ بیگم بچی کو گلے سے لگا کر ٹہلنے لگی۔ جی چپ کرانے کی کوشش کر رہی ہوں، ہو ہی نہیں رہی، سلطانہ بیگم نے معصومیت سے کہا۔ کوشش کرو، اگر نہ ہوئی تو میں بعد میں آ کر اسے چپ کرا دوں گا۔ اتنا کہتے صابر صاحب چلے گئے۔ سلطانہ بیگم واپس اپنی بھڑاس نکالنے لگی۔ اسی طرح دن گزرتے جا رہے تھے۔
عریج بڑی ہو رہی تھی۔ سلطانہ بیگم علی اور صابر صاحب کے سامنے عریج کو اتنا پیار دیتی کہ وہ پاگل اپنے بچپن میں ہونے کی وجہ سے ان کی جھوٹی محبت میں ان کا جارحانہ رویہ بھول جاتی، اور جب علی اور صابر صاحب موجود نہ ہوتے تو وہ اس کے ساتھ ایسا سلوک رکھتی کہ کوئی دشمن کے ساتھ بھی نہ رکھے۔ حال سلطانہ بیگم فقیرہ کے پاس آئی تو اسے سارا ماجرا کہہ سنایا تو اس نے 1 منٹ لگایا ہوگا اس سب کی وجہ سمجھنے میں۔ کہا تھا نا اس کو نماز نہیں پڑھنے دینا، اب عمل کے لیے تمہیں پورے چاند کا انتظار کرنا ہوگا۔ جب کالی طاقتیں عروج پر ہوتی ہیں، سمجھ رہی ہونا گرہن کی رات 10 دن بعد ہے، مگر یاد رہے جو پڑھائی بتائی ہے بس وہ تم کرتی رہنا اس تسبیح پر، باقی 10 تاریخ کو دیکھیں گے۔ جی فقیرہ بی بی۔ سلطانہ بیگم اتنا کہتی آستانے سے نکل کر سیدھا گھر پہنچی تو عریج کو عصر کی نماز پڑھتے پایا تو وہ پیجو تاب کھاتی کمرے میں چلی گئی۔ عریج سو رہی تھی، جب کروٹ لی تو خود کو کسی بھوسے پر لیٹا دیکھ کر ایک دم سے پوری آنکھیں کھول کر ارد گرد دیکھا۔ سامنے فصل تھی، وہ حیران تھی وہ یہاں کیا کر رہی ہے۔ جب اٹھ کر آس پاس آوازیں دے کر علی کو پکارنے لگی مگر کوئی جواب نہ پا کر اٹھ کھڑی ہوئی، جب سامنے سے بہت سارے لوگ کفن باندھے خون میں ڈوبے چلتے آ رہے تھے۔ عریج کو اپنی سانسیں بند ہوتی محسوس ہوئیں۔ ابھی وہ کوئی پڑھائی یاد کرنے کی کوشش کر ہی رہی تھی جب اس کے آس پاس نور بکھر گیا اور وہ ایک جھٹکے سے اٹھی۔ وہ گہرے گہرے سانس لے رہی تھی، پانی نکالنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو جگ میں پانی کی جگہ خون دیکھ کر اس کی چیخیں نکل گئیں۔ علی گڑبڑا کر اٹھا تو پہلے تو معاملے کو سمجھنے کی کوشش کرتا بولا، عریج یار کیا ہو گیا ہے آدھی رات کو؟ خون علی، جگ میں خون تھا۔ عریج روتے ہوئے بولی، جگ کی طرف اشارہ کرنے لگی، پانی ہی ہے، تمہیں پتہ نہیں آج کل کیا ہوتا جا رہا ہے، کل چلنا تم میرے ساتھ مولوی صاحب کے پاس۔ علی غصے میں آ گیا تھا اس کی بات سن کر اور جگ میں پانی دیکھ کر تو عریج کی ایک دم ہچکیاں تھمیں۔ اس نے جگ کو دیکھا، پانی دیکھ کر وہ حیران اور پریشان ہوتی اٹھ کر واش روم میں بند ہو گئی۔ آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا وہ اب تک باہر نہیں آئی تھی۔ علی کو اب خود پر غصہ آ رہا تھا، وہ ویسے ہی ڈری تھی، فضول میں ڈانٹ دیا، میری غلطی ہے، نائٹ بلب کس بے وقوف نے کہا تھا کہ ریڈ کلر کا لاؤ، ڈر کی وجہ سے ہی تو لیا تھا۔ عریج باہر آئی تو علی نے اسے پکارا مگر عریج بنا اس کی طرف دیکھے نماز پڑھنے کھڑی ہو گئی تو علی یہ سوچ کر سیدھا لیٹ گیا کہ کل صبح چھٹی بھی ہے تو آرام سے بات کرے گا، اور نماز مکمل ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ جاری ہے۔